حضرت شجاع کرمان کے بادشاہ تھے۔ یہ کرمان ایک بستی ہے۔ حضرت شجاع اس بستی کے بادشاہ تھے اور ساتھ ہی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ مسجد تشریف لائے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک طالب علم نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور ایسی اچھی نماز انہوں نے کبھی کبھار ہی کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ان کا دل اندر سے کہنے لگا کہ یہ جو طالب علم نماز پڑھ رہا ہے، اتنی شاندار نماز، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ انہوں نے مال نہیں دیکھا، انہوں نے اس کی دینوی حیثیت نہیں دیکھی، اس کا حسب نسب نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شیخ کرمانی کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا داماد بنا لوں۔ وہ طالب علم نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طالب علم کو بلا کر لاؤ۔ وزیر نے جا کر اس کو بلایا۔ وزیر کے بلانے پر وہ بیچارہ کانپ گیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب وہ آیا ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے کہ معلوم نہیں میرے سے کیا خطا ہو گئی، یا معلوم نہیں کہ کیا سوال کر لیا جائے اور میں اس کا جواب دے بھی سکوں یا نہ۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے دل میں یہ خواہش گزری کہ میں تم کو اپنا داماد بنا لوں۔ تمہاری اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو تم اگر شادی کرنا چاہو تو میری بیٹی سے شادی کر لو۔ بس جناب یہ سننا تھا کہ ان کا دماغ چکرانے لگا، اس لیے کہ بادشاہ کی بیٹی کو یہ فقیر شادی کر کے کیا کرے گا، کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیسے اس کی خواہشات پوری کرے گا۔ اسے ہو سکتا ہے کہ دن میں 50 جوڑوں کی ضرورت ہو، وہ بیچارہ کہاں سے لے کے آئے گا۔ ہاں کہوں تو مشکل، نہ کہوں تو مشکل، نہ کہنے سے کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے کہ میری طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور تو ٹھکرا رہا ہے۔ بالآخر اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد رخصتی ہوئی اور وہ شہزادی کو لے کر اپنے جھونپڑی میں چلا گیا، اور کھانے پینے کا ایک مختصر سا انتظام تھا۔ 1-2 وقت کے لیے اس نے روٹی بنا رکھی تھی۔ جب کھانے کا وقت آیا، میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے۔ شرما شرمی میں کچھ زیادہ کھایا نہیں گیا اور کچھ کھانا بچ گیا۔ اس طالب علم نے اپنی بیوی جو کہ ایک شہزادی تھی کہا، اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر رکھ دینا، صبح ہمیں ناشتے میں کام آئے گا۔ اس نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور رونے بیٹھ گئی۔ اب رو رہی ہے۔ طالب علم بہت پریشان کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اس نے اس سے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہنے لگا، میں نے تمہارے والد سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو کیسے سنبھالوں گا، میری جھونپڑی اسے کیسے پسند آئے گی، میری رہائش کا انداز اسے کیسے پسند آئے گا، میرا سوکھا موکھا کھانا اسے کیسے پسند آئے گا۔ لیکن آپ کے والد نے بڑی غلطی کی کہ آپ سے میری شادی کروا دی اور آپ کے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو انہوں نے بالکل پیس کر رکھ دیا۔ یہ آپ کے والد کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، شاید اس لیے آپ رو رہی ہو۔ شہزادی نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے جھونپڑی میں رکھا گیا ہے یا یہ سوکھا کھانا کھلایا گیا، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ایک متقی، پرہیزگار اور اللہ والے سے تیرا رشتہ طے کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن میں نے یہاں آ کر دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا صبح کے لیے رکھ دوں، تو آپ میں تو توکل بالکل نہیں ہے۔ جس خدا نے آپ کو آج کھانا دیا ہے، کیا وہ کل آپ کو کھانا نہیں دے سکتا؟ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اب سوچئے کہ وہ بادشاہ کیسا ہوگا اور بادشاہ کی بیٹی پر اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ بادشاہ کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے پاس جو طاقتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر دینی غیرت ایسی، توکل ایسا، اللہ سے تعلق ایسا پیدا کرنے کے لیے اس نے اگر کوشش کی ہے تو کیا کیا نہ کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی بادشاہ ہوتے ہوئے خدا کا ولی ہو سکتا ہے اور شہزادی بھی خدا کی ولی ہو سکتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں رستے ہیں، کروڑوں ہیں، جس رستے سے چاہے آدمی پہنچ سکتا ہے، کوئی چیز اسے اللہ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔